अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 29वां पारा हम कर रहे हैं और आज हम शुरू करेंगे सूरा अल क़लम। आइए इसकी तिलावत सुनते हैं आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ قرآن مجید کی یہ آخری صورت ہے جس میں حروف مقطعات آئے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ڈس جوائنٹڈ لیٹرز، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں صرف حروف دیے ہیں، ان حروف کو ہم ملا کر نہیں پڑھتے، الگ سے پڑھتے ہیں، ہمیں ان کا معنی بھی نہیں بتایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کو پڑھنے کا اجر و ثواب بھی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں پابند کر کے کہ ان کو پڑھا جائے ثواب دے دیا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ کچھ باتیں قرآن مجید کو جب ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، ہدایت حاصل کریں گے، ہماری عقل سے بالا تر ہوں گی، تو ان میں ہم نے الجھنا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہیں سے نا ہمارا ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آتے ہیں، اوبیڈینس کی طرف آتے ہیں، یا ہر بات کو آپ اوور کویسچن کرتے ہیں۔ ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں، جو دین کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، ان کا بہت بڑا جو پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہر بات پہ ایکسیسو سوال پوچھتے ہیں یا کسی بھی مسئلے کی بہت زیادہ کھوج لگاتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے کہ جب ہم قرآن مجید میں ایسی آیات پڑھیں گے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بات ہمیں بتائی جو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، ہم اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیں گے۔ تو سورہ القلم کی پہلی آیت آتی ہے نون والقلم وما یسطرون۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ کہ وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا ہمیں کسی بات کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، پلس اللہ تعالیٰ کا کسی بات پہ قسم کھانا ایک دلیل کے طور پہ ہوتا ہے اور ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی حقیقت کو پہچان لو، اور بڑا ہی ڈیپ قسم کا کنیکشن ہوتا ہے جو اگلی آیات آ رہی ہیں ان کے ساتھ۔ تو قلم کیا ہے؟ قلم جس سے لوگ لکھتے ہیں، قلم کے بغیر آپ دیکھیں کہ کوئی انسان پڑھا لکھا نہیں مانا جا سکتا۔ آپ کسی ادارے میں اگر جائیں، جیسے آج کل ہمارا یوتھ جو بھی لکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنے فون پہ ہی لکھ رہا ہے یا لیپ ٹاپ پہ ہی لکھ رہا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ اب ان کو لکھنا بھول ہی چکا ہے۔ لیکن جب ہم اسلامک ہسٹری کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کیلی گرافی، اپنے ہاتھ میں اس قلم کو پکڑنا اور اس کو ایک خاص طریقے سے لکھنا، یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کی خاص خصوصیت رہی ہے۔ اور قلم سے لکھنا جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی میموری کے ساتھ بھی بہت زیادہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو چیز آپ خود لکھ لیں گے تو اس کا امپیکٹ آپ پہ زیادہ ہوگا۔ جو بات ہم صرف سنتے ہیں اس کا اثر ہم اور طریقے سے لیتے ہیں۔ تو یہاں سے قلم کی اہمیت کہ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کیا جب آپ کوئی بھی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو کیا آپ صرف کیجولی بیٹھ کے سنتے ہیں یا آپ کے ہاتھ میں قلم بھی ہوتا ہے، آپ کی جیب میں ہوتا ہے، آپ کے بیگ میں موجود ہوتا ہے، تاکہ کچھ بھی اگر آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ بات ہو تو اس کو سیکھنے کے لیے آپ اسے لکھ لیں۔ پھر یہ کہ یہاں پہ جس قلم کی قسم کھائی گئی ہے یہ کون سا قلم ہے؟ یہ وہ قلم ہے جس سے
تمام معاملات کو لکھا گیا، اس میں قرآن مجید بھی جو ہے اس کو لکھا گیا اور اس کو پھر لوح محفوظ میں حفاظت سے رکھ دیا گیا۔ پھر اسی طرح سے ہمارے پاس جتنا ہسٹوریکل ریکارڈ آتا ہے وہ بھی اس قلم کے ذریعے ہی آیا کہ قلم کے ذریعے جو کچھ لکھا گیا، پہلی وحی میں بھی قلم کا ذکر کیا گیا۔ علم حاصل کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں وہ اسی قلم کو اہمیت دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایسے افراد کی اس وقت تو بہت کمی ہے، لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے جو کہ کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، رائٹرز ہوتے ہیں، اور ایک اچھا مواد وہ پروڈیوس کرتے ہیں اور آگے عوام الناس تک پہنچاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا: عرش، قلم، آدم علیہ السلام اور جنت عدن، اور پھر باقی تمام کاموں کے لیے کہہ دیا کن، اور وہ سب کچھ ہو گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تو اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑا، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ پھر اس نے دنیا کو اور دنیا میں کیے جانے والے عمل اور معمول کو اس کو کہا کہ سب کچھ لکھ دے، اور قلم نے سب کچھ لکھ دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلم کو جب حکم دیا کہ سب کچھ لکھو تو اس نے پوچھا کہ کیا لکھوں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ جو کچھ آخر تک اس دنیا میں ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھ دو۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو بنانے سے 50,000 سال پہلے سب کچھ لکھ دیا۔ بہت سے لوگوں کو جب ایسی احادیث پتہ چلتی ہیں نا تو وہ انہی میں دوبارہ سے کھو کے رہ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مطلب آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، پھر ہمارا کیا رول ہے، پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم تو پھر بہت ہیلپ لیس ہیں اگر ہمارے لیے تمام معاملات کو اس طرح سے ڈاکیومنٹ کر دیا گیا۔ بات یہ کہ جب انسان کی سوچ میں ٹیڑھ ہوتا ہے تو پھر انسان اس قسم کی باتیں کرنا شروع کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ایسی احادیث پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے رب کی میجسٹی کو، عظمت کو، بڑائی کو، علم کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اگلے 3 مہینے کی پلاننگ کریں تو آپ اس پہ بھی لاسٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے ایک پلانر رکھ دوں کہ آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کو پلان کریں تو آپ کہتے ہیں بھئی مجھے کیا پتا، ہو سکتا ہے کہ میں نے کچھ اپنے لیے اس ویک میں ہی پلان کیا ہو، بلکہ میں تو اگر ایک دن آگے کا ہی پلان کروں، اس دن کی بھی کوئی پلاننگ کروں تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ میں نے اپنا لیپ ٹاپ ہی کھولا ہوتا ہے کہ اچھا جی میں نے کوئی کام کرنا ہے، کسی پروجیکٹ پہ کام، لیکن وہ میں ریسرچ کرتے کرتے کسی اور ہی طرف چلی جاتی ہوں، کچھ اور ہی دیکھنا شروع کر دیتی ہوں۔ یعنی کیونکہ ہم خود لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہیں ہر وقت، ہمیں اپنے بارے میں خود ہی نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور اسی وجہ سے جب ہم ایسی کوئی بات پڑھتے ہیں نا تو اپنے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھیں خالق اور مخلوق کے فرق کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یعنی ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ ہم تو تھوڑی سی آگے کی پلاننگ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قلم کے ذریعے پریسائسلی جو کچھ ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے وہ سب لکھ دیا، سب کچھ ڈاکیومنٹ کر دیا۔ اور یہی وہ امیزنگ بات ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یعنی اس وقت میں جو بول رہی ہوں، اس وقت جو کچھ آپ سن رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، یا ہمارے ارد گرد جو بھی افراد ہیں، جو کچھ ایونٹس ہو رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی لکھ دیے تھے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو ایسی احادیث کو پڑھ کے ہم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اور بڑائی کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے اپنے رب کی پہچان کرنی ہے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ دوسرا، اپنے آپ کو مخلوق سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈری ہمیں دے دی ہے اس میں رہ کے یہ سوچنا ہے کہ اب میرے کرنے کے کام کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جب ہم سمجھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، دنیا میں ہمیں بہت سی ایسی باتیں نظر آتی ہیں، ایسی ریسرچز نظر آتی ہیں جو ہمیں بہت امپریس کرتی ہیں۔ جیسے دیکھیں آج کل کے دور میں لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کتنے زیادہ امپریسڈ ہیں۔ میری بات چیت کچھ ایسے افراد سے بھی ہوئی جنہوں نے کہا کہ جی اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے انسانی دماغ کو ہی بیٹ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد بس یہ مشینز ہوں گی جو ہمیں رول کریں گی اور ہم ان کے تابع ہو جائیں گے۔ یعنی ایک چیٹ جی پی ٹی سے ہم اتنے امپریسڈ ہیں کہ جی ہم اس کو چھوٹی سی کمانڈ دیتے ہیں اور وہ ہمیں کیا کچھ جو کچھ ہمارے دماغ میں پوائنٹس ہوتے ہیں بہترین طور پہ ودن فیو منٹس اس کو پریزنٹ کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ آگے آگے دیکھیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کیا کچھ ہونے والا ہے۔
تو وہ رب جس نے انسان کو ایسا دماغ دیا کہ وہ چیٹ جی پی ٹی بنا سکا، وہ رب جس نے انسان کو یہ سکھایا کہ اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کیسے کام لینا ہے، تو بات یہ ہے کہ ایک چیز جو آرٹیفیشل ہے اور ایک چیز جو اوریجنل ہے اس میں فرق ہوتا ہے نا، جیسے شیور میں اور دیسی انڈے میں فرق ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم نے سمجھنا ہے کہ جتنی بھی آرٹیفیشل چیزیں ہوتی ہیں اس سے ہم فائدہ ضرور حاصل کریں گے، ان کو ہم ڈینائی نہیں کریں گے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو ایسی باتیں بھی کرتے دیکھا ہے، یعنی آج کے پروگریسو دور میں جب سائنسز بھی ترقی کر رہی ہیں اور دین کے حساب سے بھی ہمارا ایکسپوجر علماء سے ہو رہا ہے کہ الحمدللہ اب آپ دیکھیں کہ علماء بھی بہت سے ایسے چینلز، ایسے پلیٹ فارمز پہ موجود ہیں، بہت سی ایسی ویب سائٹس ملتی ہیں، یوٹیوب چینل ملتے ہیں، اور ہمیں اور بھی بہت سے ایسے ایونیوز ملتے ہیں جہاں سے ہم بہت سے سپیکرز کو، بہت سے علماء کو سن سکتے ہیں اور باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، ہمارے دل اور دماغ میں ایک ہی مثال اٹکی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ جی ایک زمانے میں جب پرنٹنگ پریس آئی تھی تو جو دینی طبقہ تھا اس نے اس کی مخالفت کی تھی۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں کہ کسی نے ایک غلط فیصلہ کیا بھی تو اس کی وجہ سے کیا ہم سارے دین کو لک ڈاؤن کرنا شروع کر دیں گے، یا دین میں جو وسعت ہے اس کو سمجھنا چھوڑ دیں گے، یا اسی مثال کے بعد اب جتنی ترقی ہو رہی ہے، جہاں سائنسز ترقی کر رہی ہیں، وہاں دین جس طرح سے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، اور بہت سے لوگ آج کے دور میں بھی جہاں پہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ دین امپاسبل ہے، تو علماء اسی قلم کے ذریعے بہت کچھ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، کیا ہم اس کو نہیں سمجھیں گے؟ تو ان تمام معاملات کو بھی ہم نے بہت اچھی طرح سے دیکھنا اور سمجھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر اگلی بات جو آ رہی ہے آیت نمبر 2 کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے۔ قسم قلم کی کھائی گئی، اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو بہت پریسائسلی ڈاکیومنٹ کیا ہے، اور اس قسم کو کھانے کے بعد کس نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، نبوت ہے، قرآن مجید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام ایک پرفیکٹ قسم کی رہنمائی دی ہے۔ اب لوگوں کا پرابلم کیا ہے؟ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ اس رہنمائی سے وہ کسی طرح سے بھی فائدہ نہیں حاصل کرنا چاہتے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ قلم کے معاملے میں بھی ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ رویہ یہ ہے کہ اصل بات کو سمجھے بغیر، رہنمائی کی طرف جائے بغیر وہ کیا کرتے ہیں؟ طرح طرح کی حجتیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ جب بھی لوگوں کو صحیح بات بتائی گئی ہے، انہوں نے اس بات کو سمجھنے کی بجائے کچھ ایک اور نیا فارمولہ نکالنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ صادق اور امین ہیں، جن کو ہر معاملے میں بلایا جاتا تھا، پوچھا جاتا تھا، انوالو کیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کہیں پہ تشریف لاتے تھے اور کوئی بات بتاتے تھے، کوئی مشورہ دیتے تھے تو لوگ سنا کرتے تھے، اتنی ویٹیج تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی۔ لیکن جیسے ہی آپ نے آؤٹ آف دا باکس بات کی، جو سوسائٹی میں پریکٹسز تھیں اس کے خلاف بات کی، اور ایسی بات کی جو کہ انسان کو بہترین بناتی ہے، یعنی کوئی بات بھی ایسی نہیں تھی جس سے کہ کوئی خرابی ہوگی سسٹم میں، بلکہ بہتری ہی آئے گی، لیکن اس پہ لوگوں کا ایٹیچیوڈ کیا تھا؟ بجائے اس کے کہ بات سمجھتے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ کہنا شروع کر دیا، مجنون کہنا شروع کر دیا، اور بھی طرح طرح کے جو لیبلز تھے وہ لگانے شروع کر دیے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گواہی دے رہے ہیں قلم کی قسم کھانے کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ایسے نہیں تھے، اور اس کی دلیل ہمیں کیا ملتی ہے؟ ہم وہ کلام اور وہ معاملہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ہم اس کو دیکھ لیں، ہم اس کو سمجھ لیں۔ اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمیں وہاں سے خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی اگر آپ لوگوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں اور دین کی ایک سطحی سی سوچ رکھتے ہیں تو لوگ آپ سے بہت خوش ہوتے ہیں، بہت راضی ہوتے ہیں، بلکہ آپ کو دیندار سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسی باتیں بھی کہتے ہیں، میں دیکھنے میں اتنی دیندار نہیں لگتی لیکن میں بہت اللہ تعالیٰ سے ویل کنیکٹڈ ہوں۔ الحمدللہ اچھی بات ہے کہ اگر ہم کوشش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو آگے لے کر چل رہے ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کچھ ہمیں نازل فرمایا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، تو اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ ہمیں بالکل ایک الگ کیٹیگری میں لے جاتا ہے، ہمیں ایک ایسا انسان بنا دیتا ہے جو کہ سوسائٹی کی بہت سی باتوں سے ایگری بھی نہیں کرتا،
اور ساتھ ہی اس کو پریکٹس بھی نہیں کرتا اور کرنا بھی نہیں چاہتا. ایسے موقع پہ لوگ یہ نہیں کرتے کہ آپ کو سپیس دے دیں, آپ کو گنجائش دے دیں کہ ٹھیک ہے, اٹس یور لائف, آپ کی زندگی ہے, آپ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے, کوئی چوری نہیں کر رہے, کوئی جھوٹ نہیں بول رہے, بلکہ آپ اپنے آپ کو زیادہ بہتر انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ ان کو ایک اندر سے تھریٹ محسوس ہوتا ہے اور اس تھریٹ کو کور کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, کبھی کسی کو ننجا بنا دیا جاتا ہے, کبھی اس کو کہا جاتا ہے کہ طالبانائزیشن ہو رہی ہے, کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی فنڈامنٹلسٹ ہو رہے ہیں, ایکسٹریمسٹ ہو رہے ہیں, یعنی طرح طرح کے جو ہر دور میں کوئی لیبلز ہوتے ہیں وہ لا کر آپ کو دیے جاتے ہیں. اسی طرح بہت سارے سوشل میڈیا سکینڈلز بنا دیے جاتے ہیں. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سا کھانا اور بہت سے اور ایسے ریسورسز جو ہیں ان کو ویسٹ کر دیا جاتا ہے. یعنی بہت سے جو ایسے ممالک ہیں جو کہ ترقی یافتہ ہیں وہ پتہ نہیں کتنے ٹنوں کھانا سمندر میں ڈمپ کر دیتے ہیں, لیکن وہ کسی بھی ایسے فرد کو جو کہ بھوکا ہے نہیں دیتے. ان کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا, لیکن سوشل میڈیا پہ آپ کو ایسی پکچر ضرور نظر آئیں گی کہ ایک شخص جو بظاہر لگتا ہے کہ دین کو پریکٹس کر رہا ہے اور اس کے آگے بہت بڑا کھانے کا تھال پڑا ہوا ہے. اب پتہ نہیں وہ امیج فوٹو شاپڈ ہے یا کس اوکیجن سے ہے, کس کانٹیکٹ سے ہے, اور اس کے ساتھ ایک تصویر لگائی جاتی ہے ایک ایسے بچے کی یا ایسے کسی فرد کی کہ جس کو پتہ نہیں کب سے کھانا نہیں ملا, اور دکھایا جاتا ہے کہ لو دیکھو ملا کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے رہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو دین پہ عمل کرنے والے افراد ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن پڑھیں گے اور وہ پھر جب اللہ کے لیے اپنے آپ کو سچا کریں گے تو وہ لوگوں میں بھی خیر نہیں بانٹیں گے. تو یہ سارے لیبلز ہیں جن کے ساتھ لوگوں کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو بہت کچھ سننے کو ملا. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سا درود و سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اور ایمان والوں کو کیا کہا گیا ہے کہ وہ بھی نبی کے اوپر سلام بھیجیں. تو یہاں سے ہمیں اہمیت پتہ چلتی ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور دنیا اس کو ڈینائی نہیں کر سکتی. اگر ہم دنیا کے جسے ہم کہتے ہیں 100 موسٹ انفلوئنشل لوگوں کو دیکھیں ہسٹری میں, تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ٹاپ پہ آتا ہے. اس کے بارے میں بہت سے جو نان مسلمز ہیں وہ بھی یہ بات بتاتے ہیں اور دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایسی آل راؤنڈر پرسنالٹی کبھی بھی کہیں نظر نہیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا جو کہ مکہ آیا, اور وہ جنون اور آسیب کے لیے جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا. تو اس نے جب لوگوں سے, مکہ کے لوگوں سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہ یہی ٹائٹل دے رہے تھے مجنون کا, تو اس نے کہا کہ میں ان کا علاج کرتا ہوں. اس کی انٹریکشن ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, اور جب اس نے ان کا خطبہ سنا جس میں قرآن مجید کی آیات بھی تھی, اس نے بار بار ان کو دہرانے کے لیے کہا, غور سے سنتا رہا, اور اس کے بعد اس نے یہی بات کہی کہ میں نے کاہنوں کا اور شاعروں کا کلام سنا ہے, لیکن میں نے ایسا کلام کبھی بھی نہیں سنا. اور اس نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ کلام تو سمندر کی بلاغت کو پہنچ گیا ہے, اور اس کے بعد وہ خود بھی مسلمان ہو گیا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جس انسان کے دل میں خیر ہوتی ہے اور جو بہت ایکسپرٹ آف دا فیلڈ ہوتا ہے, وہ ضرور پہچان لیتا ہے کہ جو بات آ رہی ہے, جو معاملہ ہمارے سامنے پریزنٹ کیا جا رہا ہے, اس میں کتنی سچائی ہے. یہاں سے ہمیں اپنے لیے بھی یہ بات سمجھنی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوئی بھی فیصلہ کریں گے, ہم ہر دن فیصلہ کرتے ہیں نا, میرے انوائرمنٹ میں لوگ نماز نہیں پڑھے لیکن مجھے نماز پڑھنی ہے, میرے انوائرمنٹ میں خواتین اپنے آپ کو پراپرلی کور نہیں کر رہی لیکن میں نے اللہ کے حکم کے مطابق کور کرنا ہے, میرے انوائرمنٹ میں لوگ غیبت کرتے ہیں لیکن مجھے اپنے آپ کو غیبت سے بچانا ہے, میرے انوائرمنٹ میں قطع تعلقی, قطع رحمی بہت زیادہ ہے لیکن مجھے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے. اکثر اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب میں اللہ کی خاطر یہ کچھ کروں گی تو مجھے بہت ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ملے گی, میری زندگی آسان ہو جائے گی, اور دوسرا یہ کہ لوگ مجھے بہت اپریشیٹ کریں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی لیول کا امتحان آ جاتا ہے, اور وہ جو امتحان ہوتا ہے ہمیں بہت برا لگتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو بڑا ویل پریپیئرڈ رکھنا ہے کہ آسانیاں کہاں پر آتی ہیں,
رب کی طرف سے آتی ہیں، دل میں آتی ہیں، زندگی میں آتی ہیں، اور کچھ معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم پریکٹس شروع کرتے ہیں تھوڑے سے ہرڈلز ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، لیکن لانگ رن میں انسان کی زندگی بہت ہی بہترین ہو جاتی ہے. اور ہمارا ٹارگٹ تو اس دنیا کی زندگی نہیں ہے، ہمارا ٹارگٹ تو آخرت کی زندگی ہے، تو وہ بھی بہت بہترین ہوتی ہے. لیکن ہمیں یہ ضرور سمجھنا ہے کہ جب ہم کوئی فیصلہ کریں گے جو کہ سوسائٹی کو ہٹ کرے گا جا کے، تو وہاں پر کچھ نہ کچھ لوگوں کی طرف سے بات چیت ہوگی، کچھ ایسے معاملات ہوں گے جو ہمارے لیے رکاوٹ بنیں گے، اور ہم نے انہی کو عبور کر کے آگے کی طرف بڑھنا ہے. پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 3 میں یہی فرمایا گیا، اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے. اس بات کو ہم نے یاد رکھنا ہے. یعنی جب آپ نے اپنے آپ کو اس راستے پہ ڈال لیا، اس ہدایت کو پکڑ لیا، جو قلم سے لکھا ہوا ہمارے لیے آیا اس کو ایکسیپٹ کر لیا، جو کچھ اللہ نے تقدیر میں لکھا، جو کچھ ہمیں قرآن میں پتہ چل رہا ہے، جو کچھ ڈاکیومنٹڈ ہمارے پاس آ رہا ہے احادیث کی شکل میں، ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھتے ہیں، تو پھر ہم جو کچھ کرنا شروع کریں گے نا، سمجھیں آپ کا اجر جو ہوتا ہے وہ آٹو پائلٹ پہ ہو جاتا ہے. یعنی وہ جل ہی رہا ہے برنر، اور آپ کے لیے لگاتار کچھ نہ کچھ خیر و برکت اس میں سے آتی چلی جا رہی ہے. اور یہ جو اجر ہوتا ہے نا، اس میں ایک تو نہ ختم ہونے والا ہے، دوسرا یہ کہ اس کی مقدار کو بھی مقرر نہیں کیا گیا. یعنی ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ اتنا اجر ملے گا. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کی سنسیئرٹی کیسی ہے، آپ کیا کچھ کر رہے ہیں، کتنا اللہ کے راستے میں آگے بڑھ بڑھ کر کام کر رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اسی فوکس کے ساتھ آگے بڑھانا ہے. اب کریں کیا؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے تو بہت سے چیلنجز آئیں گے. یہاں پر گواہی دی گئی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور خاص طور پہ وہ جو مجنون کہتے تھے ان کو بھی ریفیوٹ کیا گیا ہے. کیا بات کہی گئی ہے؟ آیت نمبر 4 وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ بہت عمدہ اخلاق پر ہیں. یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے کہ آپ کا اخلاق بہترین اخلاق ہے، بہترین طریقے سے آپ نے یہ تمام معاملات جو ہیں ان کو کیا ہے. اب بیسٹ آف کیریکٹر کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. یعنی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور ہمارے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ٹائٹل دیا ہے، یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. اس لیے کہ جو اخلاق ہوتا ہے نا وہ کیا ہے، جو با اخلاق انسان ہوگا وہ اس کا عمل جو ہوگا نا وہ دوسروں کے رویے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا. وہ کوئی بھی معاملہ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچے گا کہ اچھا جب میں نے اچھا کیا تو پھر لوگوں نے کیا کیا، جب میں نے یہ بات بولی تو لوگوں نے کیا دیا. جیسے شادیوں پہ لوگ جاتے ہیں یا کسی کے گھر جاتے ہیں تو فوراً سوچتے ہیں کہ انہوں نے جب ہماری شادی پہ آئے تھے یا ہمارے گھر آئے تھے تو کیا دیا تھا، اچھا انہوں نے جو دیا تھا نا بس ہم نے اسی کے برابر کا دینا ہے. اور اسی طرح سے جب ہم مثلاً کسی کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں، کسی پارٹی پہ بلاتے ہیں، تو ہم اس وقت یہ سوچتے ہیں اچھا انہوں نے ہمیں 5 ڈشز کھلائی تھیں، تو اب ہم اس لیے اخلاق کے مظاہرے کے لیے نہیں کہہ رہے کہ ان کی پسند کی چھٹی ڈش بنا دیں، ہم صرف اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے ایک نہ ایک اور ڈش بنانا چاہتے ہیں. تو جو بیسٹ آف کیریکٹر جس انسان کا ہوتا ہے وہ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کرتا، عدلے کا بدلہ دینے کی کوشش نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے حالات اور واقعات کے مطابق بیسٹ کرتا ہے. اور کس کی خاطر کرتا ہے؟ اپنے رب کی خاطر کرتا ہے. اسی طرح دوسری جو امپورٹنٹ کوالٹی ہمیں نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے پرنسپلڈ اپروچ. پرنسپلڈ اپروچ کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو بھی میں نے کام کرنا ہے وہ کسی اصول اور ضابطے کے مطابق ہوگا. اور ایسے افراد کا جو اصول اور ضابطہ ہے وہ بھی قرآن اور حدیث سے آتا ہے. کیونکہ میں نے اگر صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، امپریس کرنے کے لیے کوئی کام کیا تو پھر اس میں تو اخلاص ختم ہو جائے گا، پھر اس میں تو میرے ذاتی مفادات آ جائیں گے. اسی طرح سے ایسے افراد جو ہوتے ہیں وہ اپنی ایموشنل باؤنڈری کو بہت اسٹرانگ رکھتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ہر موقع پہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے جب ہم کسی بات سے ہرٹ ہو جاتے ہیں کہ تم نے مائنڈ کیا، اس نے مائنڈ کیا، اور ایموشنل ہو کر کئی دفعہ ہم وہ کچھ کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. بلکہ ایموشنل ہو کے تو ہم کئی دفعہ لوگوں کو الزام بھی لگاتے ہیں. پہلے ہم 15-20 دن یا مہینہ یا کچھ عرصے کے لیے کسی بات کو برداشت کرتے ہیں اور پھر ہم پھٹ پڑتے ہیں جب ہم بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس اب نہیں میں یہ کام کر سکتی، اب مجھ سے یہ نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ
یہ جو اخلاق کا راستہ ہوتا ہے نا، یہ سیلف گرومنگ کا راستہ ہوتا ہے، اور اس کو ہمیں صحیح طرح سے اختیار کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ تو جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اخلاق کو سمجھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی گزارتے تھے۔ ایک ہوتا ہے خلق اور ایک ہوتا ہے خلق۔ خلق کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کی پیدائش ہے، جو آپ کا جس طرح آپ کو پیدا کیا گیا ہے، اور خلق کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کی ہیبٹس ہوتی ہیں، جو آپ کے اخلاق کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک تو انسان کا ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے جس پہ اس کو پیدا کیا جاتا ہے، اور ایک انسان جو پھر اپنے پر کام کرتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہز اور ہر ٹیمپرمنٹ۔ یہ بہت ضروری بات ہوتی ہے کہ ہم سمجھیں، کیونکہ بہت سے افراد کہتے ہیں کیونکہ میں بچپن سے چڑچڑا تھا تو اب میں نے چڑچڑا ہی رہنا ہے، مجھے بچپن سے غصہ آتا تھا اب میں نے غصہ ہی کرنا ہے، بچپن سے مجھے لگتا تھا کہ بس میری کوئی وقت نہیں، حیثیت نہیں، تو بس اب میں نے بیکار ہی رہنا ہے، اب میں نے اپنے لیے کوئی بھی کام نہیں کرنا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا مزاج، میرا ٹیمپرمنٹ کیسا ہے، کس طرح سے مجھے پیدا کیا گیا ہے، اور اب اس کو سمجھتے ہوئے میں نے اپنے کردار پہ، اپنی عادات پہ کس طرح سے کام کرنا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں رول ماڈل کے طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دی گئی ہے، جن کے بارے میں کتنی گواہیاں ہمیں ملتی ہیں کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تھا اخلاق کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، گواہی کیا دی تھی کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جب بھی اپنے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ ان اے گیون سچویشن کیا میرا بیہیویئر ہونا چاہیے، تو وہ بیہیویئر ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ ہمیں پتہ چلے گا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ رویہ رکھا یا جو بھی فیصلے کیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی ہم نے سمجھنی ہے کہ بہت سے لوگ جب اخلاق کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نمازیں نہ پڑھو یا یہ کہ عبادت نہ کرو لیکن لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو تو یہ اخلاق ہے، جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کہاں سے ہوتا تھا؟ پورے دن کا تہجد، پھر اس کے بعد قیام اللیل، پھر اس کے بعد فجر کی نماز، اس کے بعد اب دنیا کی ڈیلنگ شروع ہو جاتی تھی، اور اسی طرح سے جب بھی نماز کا وقت آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے تھے جیسے باقی معاملات سے انجان ہیں اور فوراً نماز کے لیے اپنے رب کے ساتھ تعلق بناتے تھے۔ تو یہی بات ہمیں سمجھ آنی چاہیے، لیکن ہر انسان کو اپنے پر اس طرح سے کام کرنا ہے کہ اس کا فوکس یہ ہو کہ اپنے اخلاق کو وہ بہترین کر سکے، کیونکہ جیسے جیسے انسان اپنے اخلاق کو بہتر کرتا جاتا ہے تو وہ اپنے لیے بھی پروڈکٹیو ہو جاتا ہے اور معاشرے کے لیے بھی اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دو خصوصیات ایک منافق میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، جس میں اخلاق کہا گیا اور دین کی سمجھ۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے دین کی تو سمجھ ہے لیکن میں نے رویہ ایسا رکھنا ہے کہ بہت سے لوگ مجھ سے دور بھاگنا شروع ہو جائیں۔ تو اخلاق کو جب ہم سمجھتے ہیں تو اب ہم نے کیا کچھ کرنا ہے، اپنے آپ کو سیلف گرومنگ کے اس راستے پہ لے کے جانا ہے۔ پھر یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اخلاق ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھے رہیں سارے لوگ ٹھیک ہو جائیں تو بس آپ کے مینرز بیسٹ ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ اپوزیشن مل رہی ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ کو پہلے ایک سٹینڈرڈ پہ لایا گیا، آپ کو لوگوں کے سامنے رسپیکٹ دلوائی گئی، اور جب آپ نے ایک ڈیفرنٹ پیغام دیا تو پھر لوگوں کے رویے بدلنا شروع ہو گئے۔ ہمارا بھی اکثر شکوہ یہی ہوتا ہے کہ جی جب شادی ہوئی تھی تو مجھے کتنی خوشی سے چاہت سے لے کر گئے تھے، رشتہ کیسے مانگا تھا، اور اب دیکھیں میرے ساتھ ان کے رویے بدل گئے ہیں۔ تو یہیں پہ تو اب ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم کیا کریں گے۔ یا یہ کہ جب میں نے آفس میں کہیں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا تو پھر لوگوں نے تو بہت اچھی طرح رکھا لیکن اب اتنے پالیٹکس ہیں کہ مجھ سے کام ہی نہیں کیا جا رہا۔ ایگزیکٹلی اب ہم نے یہیں پہ تو سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق کے ذریعے کیسے لوگوں کے ساتھ بہترین کام کرنا ہے، اور اس میں آپ پریٹینڈ نہیں کر سکتے۔ ایک سوشل سمائل دے کر آپ کوئی بھی معاملہ نہیں کر سکتے، تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا، وہ بھگ سے اڑ جائے گی۔ آپ کے لیے اندر اتنا زہر آ چکا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں آپ کی باڈی لینگویج میں آئے گا اور پھر آپ کے الفاظ میں آئے گا اور پھر آپ کسی نہ کسی جگہ پہ پھٹ پڑیں گے۔ تو اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ اس کو ہم کہتے ہیں نیچر ورسز نرچر، کہ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیچر دیا ہے، اب آپ نے اس میں سے گرو کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو جو خصوصیات آپ کے اندر رکھی ہیں
ان کو لے کر آگے چلنا ہے. اور اس میں اپنے پیٹرنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ مجھے کبھی غصہ آ گیا، وقتی طور پہ میرا موڈ خراب ہو گیا، وقتی طور پہ میں یہ کام نہیں کر سکی، میں نے غلط کام کر دیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو کوئی بات نہیں، انسان ہے نا، ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی، کوئی بات نہیں، آپ سیکھیں، آگے بڑھ جائیں. لیکن اگر پیٹرن آتا ہے، ہر دفعہ جب وہ رشتہ دار آتا ہے میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے، میرا بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، اور پھر میں تڑپتی ہوں، اور پھر مجھے غصہ آتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے اچھا اگر رشتہ دار کو کچھ نہیں کہہ سکی تو اپنا موڈ اتنا خراب ہوتا ہے کہ سیلف ہارم میں چلی جاتی ہوں. یا اگر میں شادی شدہ ہوں تو پھر سارا غصہ شوہر پہ نکلتا ہے. یا اگر شوہر کو کچھ نہیں کہہ پاتی، انہی کے ساتھ معاملات خراب ہیں، تو بچے کس لیے ہیں؟ لگاؤ ان کو خوب. اور وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اماں ابا لوگوں کے سامنے تو سوشلی اتنا مسکرا رہے ہیں، لیکن باقی کیا حالات ہیں. تو ہمارے اخلاق کا ٹیسٹ جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اخلاق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اس کا کرائیٹیرین کہاں سے ہوگا، یا اس کا وہ ٹیسٹ کہاں سے ہوگا، اسیسمنٹ کہاں سے ہوگی؟ ہماری فیملی سے. کہ ہمارے گھر کے جو امیجیٹ افراد ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے. دل دھڑکتا ہے نا کہ اگر میرے شوہر یا بیوی سے میرے بارے میں پوچھ لیا، یا یہ کہ میرے اماں ابا سے بات کر لی، یا اماں ابا کے ہائے بچے نہ کسی کے سامنے کچھ بتا دیں، یا جو آپ کے ملازمین ہیں یا آپ کے نیچے کام کرنے والے ہیں ان سے کوئی پوچھ لے تو کیا وہ آپ کے بارے میں بات کریں گے. تو اپنے اخلاق کا صحیح مظاہرہ کرنا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اخلاق کے ساتھ اصول نہیں توڑنے. اصول اپنی جگہ رکھنے ہیں، لیکن ان کو بیان کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے. اسی طرح سے جہاں کوئی ہمارا ادارہ ایجوکیشنل، وہاں پہ ہم کام کرتے ہیں، دوست ہمارے ہیں. پھر یہ کہ جو عام افراد ہمیں کہیں پہ کوئی ملتے ہیں، یا جو ہم پہ ڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرو کیا، لیکن آپ نے ایک دفعہ بھی اف نہیں بولا، کسی معاملے میں یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا اور ایسے کیوں نہیں کیا. تو اب ہم اگر آج کا فوکس اپنے لیے یہ رکھ لیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، کہ مجھے اپنی جہاں میری شکل و صورت ہے، جیسے کہ وہ ایک مسنون دعا بھی آتی ہے نا، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اللہ جس طرح تو نے مجھے خوبصورت شکل دی ہے، اسی طرح مجھے خوبصورت کردار، خوبصورت اخلاق بھی دے دے. ایک تو ہم نے اس پہ کام کرنا ہے. دوسرا یہ کہ اپنی عادات کو، اپنی ڈیلنگز کو، اپنے تمام معاملات کو بہتر بنانا ہے، اور اس کے لیے ہم میچ کرتے جائیں. جیسے ہم ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے نا، ہر جگہ پہ میچ کریں کہ جب یہ سچویشن تھی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معاملہ کیا، اور میں نے اپنے کاموں کو اس طرح سے اپنے ٹارگٹ لکھ کے کتنا گیپ ہے، اور اس گیپ کو میں نے آہستہ آہستہ کیسے فل کرنا ہے، اور اپنے اخلاق کو کیسے بہترین بنانا ہے. تو اسی پہ آج غور و فکر کریں. انشاءاللہ اس صورت کو ہم آگے جاری رکھیں گے اور مزید سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.